اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی اولادک وعلی اصحابک، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان گفتگو ہے کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ، اور جس مرحلے کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور سابقہ محاضرات بھی اسی مرحلے کے حوالے سے تھے، وہ مرحلہ نمبر 5 ہے کہ کربلا میں قتل حسین کے بعد، شہادت حسین کے بعد جو حوادث رونما ہوئے، ان حوادث اور آیات غضب الہی کے حوالے سے گفتگو سابقہ دروس میں ہم نے کی اور اسی کا تسلسل ہے۔ چونکہ یہ موضوع کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ 6 مراحل پر مشتمل ہے۔ 5واں مرحلہ جو کہ جس کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ کل بیان ہو گیا سابقہ درس میں، اور آج دوسرے حصے میں داخل ہو رہا ہوں کہ جو سابقہ فصل تھی، جو سابقہ حصہ تھا، اس میں قتل حسین کے بعد آیات غضب الہی جو ظاہر ہو گئی آسمان پر اور زمین پر، اس کے حوالے سے گفتگو مکمل ہو گئی۔ اور آج دوسرا حصہ جس میں وہ حوادث اور واقعات جو قتل حسین کے بعد رونما ہوئے اور وہ قاتلان حسین کے حوالے سے، کہ خداوند متعال نے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں ہی قاتلان حسین کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ لہٰذا مورخین اور علماء لکھتے ہیں کہ لا شک فی ان کل من اشترک فی قتل سید شباب اہل الجنہ وصلبہ ونہبہ ابتلی ببلیۃ فی دار الدنیا قبل الآخرہ۔ حسین ابن علی کے قتل میں جو بھی شریک ہوا، جس نے بھی لوٹا اور جس نے بھی ہتک حرمت کی، خداوند متعال نے ان کو دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کیا آخرت کے عذاب سے پہلے۔ لہٰذا خوارزمی جو کہ ابو المؤید الموفق الخوارزمی کی کتاب مقتل الحسین، سنی عالم دین ہے، مشہور ہے ان کی یہ کتاب، کی روایت کرتے ہیں کہ ما بقی من قتلۃ الحسین احد لم يقتل الا رمی ببلاء فی جسدہ قبل ان یموت۔ جس نے بھی حسین ابن علی کے قتل میں جو بھی شریک ہوا کربلا میں، وہ دنیا میں کسی نہ کسی عذاب میں، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح ابن جوزی، صبت ابن الجوزی نے روایت کی ہے کہ ما بقی منہم احد الا وعوقب فی الدنیا اما بالقتل او بالعمى او سواد الوجہ او زوال الملک فی مدت یسیرۃ۔ یہ بھی اہل سنت کے بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ما بقی منہم احد، قاتلان حسین میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا مگر یہ کہ دنیا میں ہی اسے سزا ملی۔ وہ سزا یا قتل کی صورت میں قتل ہوا وہ، او العمى یا اس کی بصارت چلی گئی، او سواد الوجہ یا چہرہ سیاہ ہو گیا دنیا میں ہی، او زوال الملک فی مدت یسیرۃ۔ اگر کسی کو حکومت ملی بھی ہے قاتلان حسین میں سے بعد میں، تو انتہائی مختصر مدت میں وہ ہلاک ہو گیا اور بادشاہت اور سلطنت ختم ہو گئی۔ لہٰذا اب ہم چند لوگوں کا جو انجام دنیا میں ظاہر ہوا اور عذاب میں مبتلا ہو گئے، ان میں سے چند لوگوں کا ہم تذکرہ کریں گے، کوئی اجمالی تفسیر کے ساتھ، اجمالی بیان کے ساتھ، کہ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ تعالی علیہ، جو کہ کوفے کا سربراہ تھا
اور یزید ابن معاویہ کی طرف سے گورنر تھا کوفے میں، اور اس لعین کے حکم پر یزید نے حکم دیا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو، اور عبید اللہ ابن زیاد نے لشکر ترتیب دیا اور جو ہے وہاں سے کوفے سے لوگوں کو روانہ کیا قتل حسین کی خاطر، اور کربلا بھیجا۔ تو یہ سارا کام عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، اور جو ہے قتل حسین پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کا انجام ہوا کیا؟ قتل عبید اللہ ابن زیاد علی ید ابراہیم ابن مالک الاشتر فی وقعۃ الخازر۔ یہ آج عراق کا ایک شہر ہے موصل، مشہور ہے، تو یہاں پر مختار ثقفی کی طرف سے جو جماعت گئی لڑنے کے لیے قاتلان حسین کے ساتھ، اور چونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے بھی باقاعدہ ایک لشکر ترتیب دیا تھا اور مختار کے ساتھ مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے، مگر جب مختار کی طرف سے جو جماعت گئی تھی ان کی ملاقات عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ مقام خازر یعنی نہر خازر کے نزدیک، نہر کا نام ہے خازر اور اسی سے یہ معرکہ منسوب ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے واقعہ خازر۔ تو موصل میں یہ جنگ ہوئی آپس میں، نتیجے میں مالک اشتر کے فرزند ابراہیم ابن مالک کے ہاتھوں یہ شخص قتل ہوتا ہے، اور چونکہ بہت سارے لوگ قتل ہوئے تھے اور رات کی تاریکی میں بھی جنگ جاری رہی، لیکن بعد میں جب معلوم کیا کہ ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا کہ ایک لعین کو میں نے قتل کیا ہے فلان جگہ میں، لہٰذا دیکھا جائے، مجھے اطمینان یا گمان ہے کہ وہ شخص عبید اللہ ابن زیاد ہوگا۔ لہٰذا جب معلوم کیا اور تاکید کی تو وہ شخص عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ وہاں پر حمد کرتے ہوئے، حمد الہی بجا لاتے ہوئے ابراہیم ابن مالک اشتر نے یہ جملہ کہا، الحمدللہ الذی اجرا قتلہ علی یدی، میں حمد بجا لاتا ہوں، حمد ہے اس رب کے لیے کہ جس نے مجھے سبب بنایا کہ قاتل حسین عبید اللہ ابن زیاد میرے ہاتھوں قتل ہوا، یہ توفیق اللہ نے مجھے دی اور اس پر میں حمد بجا لاتا ہوں۔ یہاں سے چونکہ بہت سارے لوگ قتل ہوئے جو کہ مختار کے خلاف، مختار ثقفی کے خلاف، اور باقاعدہ ایک گروہ کی صورت میں عبید اللہ ابن زیاد یہ لشکر لے کر آیا تھا، مگر مقام خازر جو کہ نہر خازر کے نزدیک یہ جنگ ہوئی، نتیجے میں کئی افراد قتل ہوئے۔ تو جو قاتلان حسین تھے اور ان میں سے خصوصاً یہ عبید اللہ ابن زیاد، ابراہیم ابن مالک اشتر نے وہ سارے مقتولین کے سروں کو جدا کر کے، تن سے جدا کر کے مختار کی خدمت میں روانہ کیا، اور اس حالت میں جب مختار کی خدمت میں یہ ان لعینوں کے سر جب پہنچتے ہیں تو وہ غزہ تناول فرما رہے تھے، اور جو ہی نظر پڑی ہے تو مختار نے بھی حمد الہی بجا لائی، اور چونکہ بہت سارے سر تھے، ابراہیم ابن مالک اشتر نے ہر مقتول کے سر کے ساتھ باقاعدہ ایک رقعہ لکھ کر کہ یہ فلان کا سر ہے، یہ فلان کا سر ہے، ان کے کانوں میں لٹکا کر وہ پرچی کی لکھا ہوا تھا کہ ھذا رأس عبید اللہ ابن زیاد، یہ لعین قاتل حسین ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر ہے۔ تو روایت یہ بیان کرتی ہے کہ، اور یہ روایت بھی اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے کہ لما جیء برأس عبید اللہ ابن زیاد الی المختار مع رؤوس اصحابہ، عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے اصحاب جو مختار ثقفی کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کے سر جب پہنچے ہیں مختار کی جناب مختار کے پاس، تو یہ راوی بیان کرتا ہے کہ شور شرابہ ہے مسجد کوفہ میں اور اطراف مسجد کوفہ میں، اور جب میں قریب گیا ہوں وہم یقولون، تو وہ سر درمیان میں تھے اور اطراف میں لوگ کھڑے تھے، اور لوگ یہی کہتے تھے کہ قد جاءت قد جاءت، وہ سانپ آ گیا، وہ سانپ آ گیا، یہ صدائیں بلند ہوتی تھی۔ فلم ادری، میں نہیں پہچانا کہ یہ کیا چیز ہے جو آ رہی ہے۔ تو فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ فَتَخَلَّلَتِ الرُّؤُوسُ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مِنْخَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابن زیاد، ان سروں کے اوپر چلتا ہوا یہ سانپ آگے بڑھا اور راس عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے قریب پہنچا، اور یہ سانپ کبھی ناک سے داخل ہوتا ہے،
اور منہ سے نکلتا ہے، کبھی منہ سے داخل ہوتا ہے اور ناک سے خارج ہوتا ہے۔ یعنی یہ معرفت اس سام کو ہونا کہ اتنے سروں کے درمیان یہ سر عبید اللہ ابن زیاد کا ہے، اور یہ سام سارے لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کی رہنمائی کی ہے کہ فلان سر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کا سر ہے، اور یہ مخلوق خدا اور یہ سام مسلسل کبھی ناک سے داخل ہوتا ہے اور کبھی منہ سے داخل ہوتا ہے۔ یہ حالت اور یہ منظر دیکھا لوگوں نے، تو ثم خرجت فذهبت حتى تغیبت، کئی مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اس سانپ نے یہ حرکت کی، اور اس کے بعد وہاں سے وہ سانپ غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد قال ابو عیسیٰ الترمذی، یہ روایت نقل کرنے کے بعد خوارزمی ابو المؤید الموفق خوارزمی لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ہی یہ سلوک اس عبید اللہ ابن زیاد جو کہ قاتل حسین ابن علی ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اس کے بعد یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ تقریباً لما لقی عبید اللہ ابن زیاد لعنہ اللہ بالخازر فعددنا القتلى، راوی کہتا ہے کہ مقام خازر جو کہ نہر خازر کے نزدیک یہ جب جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہونے کے بعد، تمام ہونے کے بعد جب ہم نے گنتی کی ہے کہ کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں، تو تقریباً کانوا 70,000، 70,000 افراد وہاں پر قتل ہوئے، اور ان میں سے عبید اللہ ابن زیاد بھی واصل جہنم ہوا۔ اور یہ منظر دنیا میں ہی خداوند متعال نے دکھا دیا لوگوں کو کہ قاتل حسین کی حالت آخرت کے عذاب سے پہلے ہی دنیا میں عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد سر فہرست جس کا نام آتا ہے وہ ہے عمر ابن سعد لعنت اللہ تعالی علیہ۔ عمر ابن سعد کا بھی انجام دنیا میں ہی لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوا دنیا میں ہی اس کے ساتھ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کانت الندامۃ والحسرۃ قد اکلت قلب عمر ابن سعد لعنہ اللہ، پشیمانی اور ندامت میں ہی اس کی زندگی گزر گئی، اور یہی سوچتا رہا کہ میں نے کیا کیا۔ لأنہ، اس لیے کہ لأنہ لم ینل من ابن زیاد ما کان یؤملہ من مناصب الدنیا وأطماعها، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے بہت سارے وعدے کیے تھے عمر ابن سعد کے ساتھ کہ قتل حسین کے عوض ملک رئی میں تمہیں دوں گا، سلطنت رئی تمہارے حوالے کروں گا، اور کئی مناصب اور منصب دینے کا وعدہ کیا، اور جو ہے پیسہ دینے کا وعدہ کیا، دولت دینے کا وعدہ کیا، مگر کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا زندگی بھر۔ جس حد تک وہ زندہ رہا، جتنی عمر اس نے گزاری، قتل حسین کے بعد حسرت، ندامت، پشیمانی، اسی حالت میں اس نے زندگی گزاری۔ وخرج من مجلس ابن زیاد، جب مایوس ہو کر ابن زیاد کے دربار سے جب یہ شخص نکلا ہے قتل حسین کے بعد انعام لینے کے لیے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا، اور وہ جو وعدے عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے ساتھ کیے تھے ان وعدوں پر عمل کرنے کو جب کہا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد نے کسی وعدہ پر عمل نہیں کیا، تو نتیجے میں روایات اور تاریخ بتاتی ہیں کہ وخرج من مجلس ابن زیاد یرید منزلہ الی اہلہ، اپنے گھر جانے کے لیے مجلس ابن زیاد سے جب یہ شخص نکلا ہے تو وہ یقول فی طریقہ، راستے میں یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ ما رجع احد مثل ما رجعت، کوئی بھی دنیا میں اس طرح نہیں لوٹا ہے جس طرح سے میں لوٹ رہا ہوں۔ کیا حالت تھی؟ اطعت الفاسق ابن زیاد الظالم ابن الفاجر، میں نے اطاعت کی، کس کی؟ فاسق کی، ابن زیاد کی، حرام زادہ اور بدبخت انسان کی میں نے اطاعت کی، ابن الفاجر، فاسق و فاجر انسان کی میں نے اطاعت کی، وعصیت الحاکم العدل، اور عادل اور فرزند رسول کی اطاعت میں نے نہیں کی۔ نتیجے میں وقطعت القرابۃ الشریفہ، اور ایک باشرف قرابت کو میں نے قطع کر دیا، وحجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ترک کیا، لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دیا عمر ابن سعد کے ساتھ،
وَكَانَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ النَّاسِ، اور جب بھی وہ کسی جماعت سے اس کا گزر ہوتا تھا، اعرضوا عنہ، لوگ منہ پھیر لیتے تھے، لوگ رخ موڑ دیتے تھے، اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ وَكُلَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ خَرَجَ النَّاسُ مِنْهُ، یہ لعین عمر ابن سعد جب بھی مسجد میں داخل ہوتا تھا، لوگ جب دیکھتے تھے فوراً مسجد سے نکلتے تھے۔ وَكُلَّ مَنْ رَآهُ قَدْ سَبَّهُ، جو بھی اسے دیکھتا تھا برا بلا کہتا تھا، لعنت بیچتا تھا۔ یہ لعین ہے جو قاتل حسین ہے۔ فَلَزِمَ بَيْتَهُ إِلَىٰ أَنْ قُتِلَ، یہاں تک کہ یہ حالت ہوئی کہ گھر سے نکلنے کا قابل نہیں رہا، یہاں تک کہ مختار کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اور قتل کی جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عمر ابن سعد کو مختار نے امان دی تھی اور شرائط کے ساتھ سخت شرائط رکھی تھی، اور قتل کا ارادہ بھی تھا، لیکن مدت مختصر تھی اور اس کا اظہار نہیں کیا تھا صراحت کے ساتھ مختار نے، کہ اس شرط کے ساتھ کہ کوئی حرکت تمہاری ہماری نظروں سے مخفی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی سخت شرائط کے ساتھ مختار نے کچھ مدت کے لیے جو ہے ان کو امان دی تھی، لیکن مختار کا ارادہ تھا کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور جو ہی اس ملعون کو یہ اندازہ ہوا کہ مختار مجھے قتل کرنے والے ہیں، تو وہ مختلف حرکات و سکنات اور مختلف ہیلوں سے کوفے سے فرار کرنے کی کوشش کی، اور مختار کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ بندہ چھپ کر کوفے سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مگر مختار ثقفی نے اندازہ جب ہوا مختار ثقفی کو کہ یہ بندہ کوفے سے فرار کرنے والا ہے، تو ایک مرتبہ یہ اطلاع جب ملی ہے مختار ثقفی کو، تو پھر مختار ثقفی نے ایک بندے کو بلایا اور اس سے کہا کہ جہاں کہیں بھی یہ لعین ملے اس کو قتل کرنا ہے۔ مگر کچھ تفصیلات ہیں، آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی ان تفصیلات کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔